اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 17 اکتوبر تھا اور شیطان نے بڑی بری مردود آگ کے مطابق جو ہے نا اللہ حوالہ مردود قتل کیا، اور کلبوشن جو ایران کے راستے پاکستان میں بلوچستان میں آیا، تو شیطان جو ہے نا وہ کلبوشن کے پیچھے کار فرما ہے، اور وہ کلبوشن کے جو ہے نا وہ ساتھ ہے، اور کلبوشن کو وہ بلوچستان کی دشمنی میں یا کہ مسلمانوں کی دشمنی میں نہیں لایا، بلکہ مولا علی علیہ السلام جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اصل میں شیطان مولا علی علیہ السلام کا دشمن ہے اور کلبوشن کے وہ ساتھ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سلمان رشدی کے پیچھے بھی جو کار فرما شیطان ہے وہ کتاب لکھواتا ہے سٹینک ورسز، توبہ نعوذ باللہ، قرآن مجید کو وہ شیطانی آیات بولتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ عام مسلمانوں کو کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے شیطانی آگ کو وہ قرآن بولتا ہے۔ اتنا متضاد قاتل ہے قرآن شریف کا۔ اب قرآن شریف تو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ کا بھی ویسا ہی قاتل ہے جیسا قرآن کا قاتل ہے، اور ایسا ہی جس پر نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بھی ویسا ہی قاتل ہے جیسے قرآن مجید کا قاتل ہے۔ علی علیہ السلام کا بھی قاتل، 12 ائمہ علیہ السلام کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی قاتل ایسا ہی ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ 11 کی 11 امہات المومنین جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، قرآن کہتا ہے سب کا ہی قاتل ہے، اور کلبوشن کے وہ ساتھ ہے۔ جیسے وہ سلمان رشدی کی کتاب کو میں لے کے چلوں گا، ورلڈ انگیج ایشوز کانسپائریسی تھیوری کے تحت، شاید اتنا تو سلمان رشدی کو بھی نہ پتہ ہو، اتنا تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ قرآن شریف کو برا کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس کو پتہ نہیں کہ جو یہ کہلوار ہے وہ خود اپنے شیطانی آپ کو قرآن بول رہا ہے۔ لیاقت علی خان کا قاتل بھی وہی شیطان ہے، 16 اکتوبر کو قتل ہوا، اور پاکستان کا چھٹا بحری بیڑا امریکہ کا نہیں آیا پاکستان کو بچانے۔ روس تو اتحادی تھا بھارت کا، پاکستان سیٹو سینٹو نیٹو کے معاہدے، لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا، مغربی اتحاد، بالکل صحیح فیصلہ تھا پاکستان کا، لیکن وہ کام کیوں نہیں آیا پاکستان کی؟ کیوں نہ پاکستان کو F-16 جہاز ملے؟ 80 کروڑ پاکستان امریکہ میں جمع بھی کرا دی۔ کوئی تو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے جو سٹینک ورسز کی کتاب لکھواتا ہے، تو اتنا شیطانی آگ رکھتا ہے قرآن کے خلاف، تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو پاکستان کے خلاف بھی اس کی شیطانی آگ ہے۔ تو 16 اکتوبر کو اگر نہ مرتا لیاقت علی خان، تو پاکستان کو بھی F-16 طیارے مل جاتے امریکہ سے۔ یہ نظر نہ آنے والا شیطانی جال یورپ میں، امریکہ میں، کرۂ ارض میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ فوج میں نشان حیدر کا بھی یہ شیطانی جال دشمن ہے۔ آج ٹک ٹاک پر 18 اکتوبر کو ایک وہ آئی کہ عائشہ پرویز وہ ناچتی ہے، کار میں بیٹھتی ہے، اور پھلاں دراجہ گلاب ہے۔ اب گلاب کا رنگ جو ہے نا وہ لال ہوتا ہے، یہ لال رنگ سے جو ہے نا سفید رنگ کی عائشہ کو، مسلمان عورت کو، جیسے ٹک ٹاکر کے پیچھے 400 بندے مینار پاکستان میں پیچھے لگ گئے تھے، تو عائشہ پرویز جو ہے یہ تو گنہگار ایک عام عورت ہے مسلمان امت کی، جو ہے اصل میں جو مسلمانوں کی ماں ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ ہے، اس کے دشمن ہے یہ۔ پھلاں دراجہ گلاب ہے، یہ لال منگولیا کی بارش جو ہے آج بلوچستان کو بھی ڈبو گئی، یہ منگولیا سے جو ہے مسلمانوں کو کھا رہی ہے، یہ ابلیس کا رنگ بدل کر گلاب کے پھولوں میں بھی قہر رکھتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے
سکھوں کو سرکاری دفتروں میں کچھ ٹال بازی لانے کی اجازت دی گئی، اور ملتان ہائی کورٹ میں تیسرے فلور پہ تھا تو بجلی کی تاریں ٹکرائی گئیں۔ مسلمان لیڈروں کو، بھٹو کو جیسے پھانسی دی گئی، پھر اکبر بگٹی بے نظیر کا قتل ہوا اور مشرف کو پھانسی پشاور ہائی کورٹ نے دی۔ تو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، سکھوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے مسلمان ملک پاکستان میں، اور پشاور کے نام پر ہر مسلمان مرد عورت پر فحش قتل عام جاری ہے، اور رنجیت سنگھ جو ہے نا پشاور کے شیطانی جال کے جکڑ بندی میں ہے، شیطان اروڑا سنگھ اور رنجیت سنگھ سے ملا ہوا ہے، اور مسلمان لیڈر مر رہے ہیں مسلمان ملک پاکستان میں، اور سکھ جو ہیں وہ عیش کر رہے ہیں، ان کے لیے قانونوں میں ریلیف آ رہی ہے، کرتارپور راہداری کھل رہی ہے۔ یہ کیا تباہی ہے! روح افزا کی بوتل جو ہے اس کا لال رنگ ہے، جامع شیری کا بھی ویسے لال ہے۔ تو اب حکیم سعید بیچارہ شہید ہوا، گورنر سندھ تھا، بڑا شریف آدمی تھا، میری ذاتی طور پر اس سے ملاقات ہوئی، دوائی لینے گیا تھا میں تو۔ اب شیطان جو لال ابلیس ہے، منگولیا کی بارش جو ہے، وہ کہتے کہ یہ شیطانی روح جو ہے کوئی یورپ میں یا امریکہ میں، اس کا مسلمان کی سفید روح پہ قبضہ ہے، ایسا ابلیس ہے وہ۔ یعنی اس روح افزا کی بوتل پہ شیطانی روحوں کا جال کا ہماری نیک روحوں پہ قبضہ، مسلمانوں کی قبروں پر قبضہ، یعنی ہمدرد بن کر، اسی تو تیرے بڑے ہمدرد، ہاں تیرے بڑے ہی بھلے کریں گے اسی، یعنی ابلیس ہمدرد بن کر مسلمانوں کو جو ہے نا شیطان کی آگ میں اتار دیتا ہے، اسلام سے دور کرتا ہے۔ ایک شخص نے امریکہ سے آ کر، کوئی دین محمد نام کا بزرگ تھا، اس کی قبر کی مرمت کروائی۔ ہائے ہائے ہائے! اگر قدیر خان شہاب الدین غوری کی قبر کی مرمت کرواتا ہے تو وہ عتاب کا نشانہ بن جاتا ہے، گھیرے میں آ جاتا ہے، اور ایک شخص دین محمد بزرگ کی قبر بناتا امریکہ سے آ کر، اصل میں وہ قبروں کو اپنے جال میں جکڑتے ہیں۔ یہ دین محمد تو حکومتی گنہگار مٹی کا بنا بندہ آخری نبی کا پیروکار ہے، اصل میں وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے دشمن ہیں، روضے کے دشمن ہیں، جس کی ہم امت ہیں۔ تو پشاور کے نام پہ جو پیشاب کی جنگ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، یہ اروڑا سنگھ اور رنجیت سنگھ جو ہے وہ پشاور شہر کو ذریعے مسلمانوں کو نیازی بناتے ہیں، اور یہ رنجیت سنگھ کی حکومت پشاور تائیں سی۔ مسلمان اکثریت میں رنجیت سنگھ کی جکڑ بندی سمجھ سے باہر ہے۔ اب دلی میں کسان دھرنا، مسلمان 30-40 کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں، وہاں بھی ہمدرد روح افزا بوتل کی طرح ہم آپ کے ہمدرد ہیں، آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ بھئی چند سکھ ہیں پورے ہندوستان میں، چند لاکھ جو ہیں، وہ کروڑوں مسلمانوں کی حفاظت کر رہی ہیں، حکومت سے بچا رہی ہیں۔ حکومت سے کیا خطرہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں؟ شیطان اپنی عادتوں سے جو ہے نا اس کی شیطانی جال واضح ہو جاتا ہے۔ شیطان کی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ یہ ہے کہ پاکستان کو بھارت بولو، بھارت کو پاکستان بولو، اور اس طرح تو بھارت ہی رہ جائے گا، پاکستان زمین پہ رہے گا ہی نہیں، اتنا دشمن ہے پاکستان کا وہ۔ اب جیسے جی ایم سید نے پاکستان کی قرارداد منظور کروائی سندھ اسمبلی سے، مجیب الرحمان نے ڈھاکہ سے کلکتہ مسلم لیگ کے نوجوان کی حیثیت سے پیدل مارچ کیا، شیطان نے دونوں کو پاکستان کے خلاف کر دیا، یعنی بھارت بنا دیا، اور جو بھارت کے ساتھ تھے ان کو پاکستان بنا دیا۔ یعنی شیطان تو یہ مسلمانوں میں ایسی تقسیم بندی کر رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں، وہ اکھنڈ بھارت کہتا ہے وہ۔ قائد اعظم کی قبر میں چین کے اوپر فانوس لگے ہوئے ہیں، 16 کے حساب سے، کچھ ان کا حساب، کوئی پیمائش منشنا بعد پیمائش میں نے سنی تھی۔ بھارت کا بھی کچھ عمل دخل ہے، سکھ اور جاپانی پہلوان کشتی کرتے ہیں، جاپان بھی آ گئے اس میں۔ امریکہ سے بھی قبر بناتا ہے کوئی دین محمد کی، بھارت کا یہ قائد اعظم کا نام بھی محمد علی جناح ہے، اس کی قبر امریکہ سے بھی جکڑ بندی میں ہے۔ شیطانی جال تو پوری زمین پر ہے، ہر ملک میں، برطانیہ سے بھی، اسپین سے بھی، روس بھی اس میں ہے۔ یہ قائد اعظم کی قبر ہے، اور اقرار الحسن بولتا ہے جی ہم قائد شرمندہ ہیں کہ تیری قبر کے کمرے میں یہ کام ہو رہے ہیں۔
دین اسلام پہ عمل کیا جائے تو شیطان کسی مسلمان کی قبر پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور اس میں ایک اور بات کر دوں کہ قائد اعظم کی وفات ہو گئی تھی، اس کا نماز جنازہ اس کی ہو گئی تھی، تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کی نماز جنازہ پھر سے پڑھائی، اور اس نے کہا کہ میرے کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے ہیں، لہٰذا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور حالانکہ دیوبندی مسلمان جو ہیں وہ شیعہ مسلمانوں کو بہت برا سمجھتے ہیں، مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور بھی بڑے برے خیالات ہیں، یعنی سکھوں سے اور ہندوؤں سے عیسائیوں سے تو محبت ہو سکتی ہے، شیعوں کو مٹا دینا زمین سے۔ اب عراق دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، اور شام دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، پاکستان میں بھی ایسی حالات ہیں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی بھی بنیادی طور پر دیوبندی تھا، یہ نماز جنازہ اس نے کیسے پڑھا دی؟ حالانکہ مجھے مسلمان بھائی دیوبندی میرے بڑے گہرے دوست ہیں، ملے ہیں، وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہوا ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ شاید اب کہتے ہوں گے کسی اور نے پڑھا دی۔ میں نے کہا تھا یار آپ ایسے نہیں بولیں، آپ یہ بول دیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی رسول پاک کی، حضرت ابوبکر نے پڑھا دی، حضرت عمر نے پڑھا دی، حضرت عثمان نے پڑھا دی۔ یہ تو ظلم نہیں کریں کہ اس کی نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی۔ اس وقت میں نے اس بھائی کو یہ بولا تھا، اگر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تو پھر ہماری نماز جنازہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ میں نے اس کو سمجھایا تھا، لیکن وہ کچھ پھر میں نے دیکھا بعد میں کتابیں بدل دی گئیں کہ بھئی ہوئی ہے جی، پتہ نہیں دیر میں ہوئی یا لیٹ ہوئی، کس نے پڑھائی۔ بہرحال یہ باتیں یہی ہے کہ پھر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبیر احمد عثمانی کے خواب میں کیسے آ گئے کہ آپ قائد اعظم مجاہد اسلام ہے، اس کی جائیں نماز جنازہ پڑھائیں؟ تو جب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی ہی نماز جنازہ نہیں ہوئی تو قائد اعظم کی پڑھانے کے لیے پیارا نبی اس کے خواب میں کیوں آئے گا؟ بہرحال آ گیا تو ٹھیک، اس نے پڑھا دی، جنازہ تو قبول ہو گیا اس کا، کیونکہ اس نے درود شریف کلمہ شہادت پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اس نے قبول ہو گیا۔ لیکن بات یہ کہ جو شیطانی جال نظر نہیں آتا اس کا تو علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھی نہیں پتہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے وہ نماز جنازہ پر یا قبروں پر یا مرے ہوئے بندے کے جسم پر قبضہ کرتا ہے۔ اب اگر علامہ شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھا دی اسلام میں تو وہ قبول بھی ہو گئی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ قبضہ ہو گیا علامہ قائد اعظم کے جو ہے۔ یہ بات جال مسلمانوں کے اندر شیطان نہیں چلا سکتا، یہ یورپ اور امریکہ میں ہی کچھ کر سکتا ہے وہ۔ ابھی امریکہ کے صدر نے بیان دیا، جو بائیڈن نے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، تو خرم دستگیر جو ہے اس نے کافی تفصیلی اس کا رد عمل کیا، دفتر خارجہ کے افسر نے بھی کچھ کہا، لیکن جب خادم حسن رضوی کہتا ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم فرانس کے سفیر کو دے دو، اس کو ملک سے نکال دو، بھئی پاکستان کے عوام کے ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، وی آئی پی مسلمان بھی، غریب مسلمان بھی، پیسے لگ گئے، قرضے میں ہم ڈوب گئے، مہنگائی میں ہم ڈوب گئے، ہمارے محنت سے یہ پیسہ یہ ایٹم بم بنا ہے، یہ ہم فرانس کو کیوں دے دیں؟ جب یہ باتیں پہ بھی غور کرے خرم دستگیر، اور پھر امریکہ کے صدر کے بیان پر بھی غور کرے، کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال اصل میں ہمارا دشمن ہے، اور وہ انڈیا کے لیے راستہ کھلا کرنا چاہتا ہے کہ اروڑا سنگھ جو ہے وہ پھر آسانی کے ساتھ پاکستان کو ہڑپ کر جائے۔ ایسا کوئی دشمن ہے پاکستان کا۔ کشمیر کا ہم خبروں میں سنتے آئے ہیں، کتابوں میں بھی، اقوام متحدہ کے مطابق، قراردادوں مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، بلکہ شیطان تو کشمیر کو کہتے بھول جاؤ، ابھی کشمور سندھ کا مسئلہ پیدا کر دیا اس نے کہ مسلمانوں کو کشمور میں ہی غرق کر دو، سندھ کے اندر ہی جو ہے۔ بہرحال شیطان ہر بات میں مردود ہے، مسلمان زندہ قوم ہے، اسلام زندہ دین ہے، اسلام کے نزدیک تو مردود شیطان جا سکتا ہی نہیں۔ ہاں وہ مسلمانوں کے جسموں کو، زمینوں کو، مکانوں کو، کاروبار کے مکان مطلب فیکٹریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس میں بھی شیطان ایک دن مردود ہو جائے گا، اور مسلمان قربانی دینے کے بعد سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ
پاکستان اس شیطان کو شکست دے گا. الہی آمین.